ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور ایران دونوں سے ناخوش، کہتے ہیں دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل سے زیادہ ناخوش ہوں، تل ابیب تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اسرائیل نے ایران پر اب بم گرائے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ، جوہری صلاحیتیں ختم کر دیں۔ تہران کبھی اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع نہیں کر سکے گا۔ امریکی صدر کی سعودی عرب کے کردار اور امریکی پائلٹس کی مہارت کی تعریف۔ مشرقی وسطی میں امن کی جانب بڑا قدم، ایران اسرائیل میں 12 روز بعد جنگ بندی ہو گئی۔ دونوں ملکوں کی جانب سے جنگ بندی کا باضابطہ اعلان۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے جنگ بندی کے آغاز کی خبر نشر کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی طویل خاموشی کے بعد باقاعدہ جنگ بندی کا اعلان کیا۔ اسرائیل کا ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، اسرائیلی وزیر دفاع کا حملوں کا بھرپور جواب دینے کا حکم۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں شدت سے حملے کیے جائیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران سے داغے گئے 2 میزائل تباہ کر دیے۔ ایران کی اسرائیل پر میزائل حملے کی تردید، کہا میزائل حملے کی خبر جھوٹی ہے، جنگ بندی کے بعد کوئی میزائل نہیں داغا گیا۔ جنگ بندی سے قبل ایران کے اسرائیل پر 6 میزائل حملے، بیرسبا اور حیفا میں تباہی پھیل گئی۔ ایرانی حملے میں 7 اسرائیلی ہلاک، 20 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے تہران اور دیگر شہروں پر شدید حملے، کرج اور راجائی شہر میں بھی بمباری۔ ایران کے میزائل لانچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اسرائیلی حملے میں ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید ہو گئے۔ حملوں میں ایران کے 17 ایٹمی سائنسدان مارے گئے۔ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی کی زیادتی بھی قبول نہیں کرتے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان، کہا یہ ایرانی ایسے نہیں جو کسی کے سامنے سرنڈر کر دے، کسی کی زیادتی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ قطری وزیر اعظم کی ایرانی حملے کی سخت مذمت، کہتے ہیں ایئر ڈیفنس نے میزائل حملہ ناکام بنایا۔ ایرانی حملے سے حیرانی ہوئی، قطر پر حملہ ناقابل قبول اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے، غیر ذمہ دارانہ اقدام سے عدم استحکام ہوتا ہے۔ لبنان کا قطر سے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ ایرانی حملے حیران کن ہیں، ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فون پر رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ سعودی ولی عہد کی قطر پر ایران کے حملے کی مذمت، کہا ایران کا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کا کوئی جواز نہیں، سعودی عرب قطر کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال، ایران اسرائیل تنازع میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے بحران کی پرامن حل کے لیے سفارتی فورم پر پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان نے بھارت، ایران نے اسرائیل کو شکست دی، مسلمانوں کو 2 بار فتح نصیب ہوئی، دونوں فتوحات عالم اسلام کی کامیابی کا ثبوت ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران اور اسرائیل میں سیز فائر خوش آئند ہے، ایران نے نہایت جارحانہ انداز میں دفاع کیا۔ فرانس کا بھی ایران اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، فرانسیسی وزارت خارجہ کے مطابق ایران جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات دوبارہ شروع کرے، ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جس سے خدشات دور کیے جا سکیں۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کے خوشگوار اثرات، یو اے ای، قطر، کویت اور بحرین میں فلائٹ آپریشن بحال، پاکستان سے بھی یو اے ای اور قطر کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا گیا، دوحہ کے لیے 10، قطر کے لیے 12 پروازیں روانہ ہوئیں۔ قطر میں امریکی بیس پر ایرانی حملے کے بعد قطر اور امارات نے فلائٹ آپریشن بند کیا تھا۔ جنگ کے بادل چھٹ گئے، امریکی اور دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں مثبت رجحان، امریکہ میں S&P میں 0.3 اور نیسڈیک میں 0.5% اضافہ ریکارڈ، جاپانی مارکیٹ میں بھی 1% اضافہ ہوا، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 11% کمی ہو گئی۔
बाजार हिस्सेस में ज़बरदस्त तेज़ी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स में एक ही रोज़ 6000 पॉइंट्स की तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में 31 करोड़ 83 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ। मशरक़ी वस्ता में अमन की खबरों पर शेयर्स की धड़ाधड़ खरीदारी हुई। ईरान इसराइल जंगबंदी, सोने की कीमत में नुमाया कमी। सराफा बाजार में सोना 3,800 रुपये तोला सस्ता। एक तोला सोना 3,54,365 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,258 रुपये सस्ता। कीमत 3,03,810 रुपये हो गए। पानी पीटीआई माइनस हो चुका है, अलीमा खान ने एतराफ़ कर लिया। अरियाला जेल के बाहर सहाफ़ी के सवाल पर अलीमा खान ने कहा, बानी ने कहा था मेरी मंजूरी के बाद केपी बजट मंजूर किया जाएगा, मगर वो उनकी मंजूरी के बगैर ही मंजूर कर लिया गया। बानी पीटीआई की 9 मई की 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। जिना हाउस हमला, सर्वर रोड, मुगलपुरा, शादमान, गुलबर्ग, रेस कोर्स थानों पर हमलों के केस शामिल। मुहर्रम उल हराम में फूल प्रूफ सिक्योरिटी, वफाकी काबीना ने सूबों में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तैनात होगी। फौज की तैनाती सूबों और जिला इंतजामिया के ज़मीनी हालात के मुताबिक की जाएगी। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत। उर्स की तकरीबात 15 रोज़ तक जारी रहेंगी। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जहरियत ना रुक सकी। इसराइली हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली अपोजिशन रहनुमा का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अब वक्त आ गया है गजा में जंग मुकम्मल तौर पर बंद की जाए, तमाम यरगमालियों को वापस लाया जाए। भारतीय आबी जहरियत खित्ते के लिए खतरा। भारत ने बांग्लादेश से गंगा मुआहिदे पर नजरसानी का फैसला कर लिया। भारत के एक तरफा फैसले पर बांग्लादेश का इजहार तशवीश। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान अदाकार सुल्तान राही का आज यौम पैदाइश है। सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। अपने करियर में 800 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और क्लासरूम से तलबा पुरस्कार तौर पर गायब। हॉरर थ्रिलर फिल्म वेपन्स का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 8 अगस्त को सिनेमा घरों में पेश की जाएगी।